بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ یوسف اور بن یامین دونوں کو تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا کافروں کا کام ہے۔ چنانچہ برادران یوسف مصر روانہ ہوئے اور جا کر عزیز مصر سے کہا، اے عزیز مصر، ہمارے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت پہنچ چکی ہے۔ اپنے بھائیوں کی زبان سے یہ داستان سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر رقت طاری ہو گئی، اور آپ نے بھائیوں سے پوچھا، تم لوگوں کو یاد ہے کہ تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائی بن یامین کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ سن کر بھائیوں نے حیران ہو کر پوچھا، واقعی میں آپ یوسف ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں ہی یوسف ہوں اور بن یامین میرا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل و احسان کیا ہے۔ یہ سن کر بھائیوں نے نہایت شرمندگی کے ساتھ کہنا شروع کیا، بے شک واقعی میں ہم لوگ بڑے خطا کار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر بڑی فضیلت بخشی ہے۔ بھائیوں کی شرمندگی سے متاثر ہو کر آپ کا دل بھر آیا۔ آپ نے فرمایا، آج میں تم لوگوں کو ملامت نہیں کروں گا، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو معاف فرمائے، اور اب تم یہ میرا کرتا لے جاؤ اور ابا جان کے چہرے پر ڈال دو تو ان کی آنکھوں میں روشنی آ جائے گی، اور پھر تم سب گھر والوں کو ساتھ لے کر مصر چلے آؤ۔ بڑا بھائی کہنے لگا کہ یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا، کیونکہ میں نے ہی آپ کا کرتا خون میں رنگ کر کے اپنے والد کے پاس لے گیا تھا، اور انہیں یہ کہہ کر غمگین کر دیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ میں نے ہی انہیں غمگین کیا تھا، اور آج حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی خوشخبری بھی میں ہی سناؤں گا۔ یہودا اس کرتے کو لے کر دوڑتا ہوا چلا گیا۔ خوشی سے سفر طے کر کے والد کے پاس پہنچا۔ یہودا جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا، ادھر کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی۔ آپ نے اپنے پوتوں سے فرمایا، اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے تو مجھے تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ کے پوتوں نے جواب دیا، خدا کی قسم اب بھی اس پرانی سی بات پر پڑے ہوئے ہیں، بھلا کہاں یوسف ہیں اور کہاں ان کی خوشبو؟ لیکن جب یہودا کرتا لے کر کنعان پہنچا اور جیسے ہی کرتے کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا تو فوراً ہی ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور پھر جب خوشخبری دینے والا پہنچ گیا، اس نے یوسف کی قمیض ان کے منہ پر ڈال دی تو فوراً ان کی بینائی واپس آ گئی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے تہجد کے وقت کے بعد اپنے سب بیٹوں کے لیے دعائیں مغفرت فرمائی، اور یہ دعا مقبول ہو گئی۔ چنانچہ آپ پر وحی اتری کہ آپ کے ساجدادوں کی خطائیں بخش دی گئی ہیں۔ پھر مصر کو روانگی کا سامان تیار کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور سب گھر والوں کو لانے کے لیے بھائیوں کے ساتھ 200 سواریاں بھیج دیں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے 4000 لشکر اور بہت سی مصری سواروں کو ساتھ لے کر آپ کا استقبال کیا۔ جھنڈے اور پرچم لہراتے ہوئے جلوس کے ساتھ روانہ ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یہودا کو کہا، یہ فرعون مصر کا لشکر ہے؟ تو یہودا نے عرض کیا، جی نہیں، یہ تو آپ کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جو اپنے لشکر اور سواروں کے ساتھ استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو متعجب دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، سر اٹھا کر فضائے آسمانی میں نظر فرمائیے کہ آپ کے سرور شادمانی میں شرکت کے لیے ملائکہ کا جم غفیر حاضر ہے، جو مدتوں آپ کے غم میں روتے رہے ہیں۔ ملائکہ کی تسبیح اور گھوڑوں کی آوازوں نے عجیب سا سماع پیدا کر دیا تھا۔ جب باپ بیٹا دونوں قریب ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ذرا توقف کیجئے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان لفظوں میں ان کو سلام کا کہا کہ اے تمام غموں کو دور کرنے والے، آپ پر سلامتی ہو۔ پھر باپ بیٹا بڑی خوشی سے ملے اور خوشی میں دونوں بہت روئے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم کو تخت شاہی پر بٹھا دیا، اور آپ کے ارد گرد 11 بھائی اور آپ کی والدہ بیٹھ گئے۔
اور سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، اے ابا جان، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچ کیا، اور بے شک اس نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا۔ اس کے بعد شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کرا دی۔ بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے، اور بے شک وہی ہے علم والا اور حکمت والا۔ یعنی میرے 11 بھائی ستارے ہیں، میرا باپ سورج اور میری والدہ چاند ہیں، اور یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ تاریخی واقعہ محرم کی 10 تاریخ یوم عاشورہ کے دن واقع ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر 100 برس تھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو سنگ مرمر کی لکڑی کے صندوق میں ڈال دیا گیا تھا، اور ان لوگوں نے حصول برکت کے لیے بیچوں بیچ دریائے نیل میں رکھ دیا تھا۔ پھر 400 برس بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل سے نکال کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پہلو مبارک ملک شام میں دفن کر دیا گیا۔